حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں آپ لوگ تیاری کریں، مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مکہ کی طرف جانا ہے، اور پہلے جاتے ہی سب سے پہلے سید کونین کے مزار پرنوار پہ حاضری دیتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ او میرے نانا جان، آپ کی امت کے سرپسند لوگوں نے مدینہ میں آپ کے نواسے کا رہنا مشکل کر دیا ہے، یہ مدینے کی زمین آپ کے نواسے پہ تنگ کر دیے، نانا جان مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا سلام لے۔ کون سا مدینہ لوگوں جس مدینے کو دیکھنے کی تمنا تو بھی رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں، دنیا کا ہر بندہ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا تمنا رکھتا ہے، ائمہ مساجد 5 وقت کی نمازوں میں دعائیں کرتے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا جان کے قبر انور کے پاس قدموں کی طرف کھڑے ہیں، نانا جان سے عرض کرتے میرے نانا آپ کا نواسا وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہی مسجد نبوی ہے، جب میں کبھی مسجد میں آ جاتا تھا ننا سا تھا، چھوٹی عمر بچپنے کا عالم تھا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے نانا جان چہرے پہ نظر پڑ جاتی تھی، آپ خطبہ چھوڑ دیتے مجھے اٹھا لیتے تھے۔ او میرے نانا جان کون سا خطبہ؟ میرے آقا کے غلاموں یہ وہی خطبہ جو امام مسجد میں دیتے، جب امام صاحب جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے، خطبے کے دوران اور ایک بات اور یاد رکھیں امام حسین کے غلاموں، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ مسجد میں امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے دوران بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، کیوں بیٹھتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ اب جی لگا کے بول رہے تو میں آپ کو بتا دوں، نہیں ایسے نہیں، میں بڑی محنت کرنا پڑے گی، میک کا معاملہ سسٹم میری طرح نہیں جیسا ہونا چاہیے، بہرحال مگر آپ اگر میری طرح ہو جائیں گے تو جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کی محبت میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو قریشی کا تھوڑا ساتھ دیں، پھر انشاءاللہ منزل تک پہنچنے کی آسانی ہوگی، جی لگا کے بولے نا سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا لحاظ یہ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ یہاں آ جائیں ہیں، 10-12 دن باہر کے آیا میں، اس کے بعد اب کہیں پر ہندوستان بھر میں جانے کہاں پہ ابھی پورا مہینہ پڑا ہے محرم الحرام کا، پھر اس کے بعد مہینہ پھر 12ویں شریف 11ویں شریف اور لگاتار بولنا رہتا ہے، تو اس لیے بہت تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، اگر تھوڑی آپ کی محبتیں ملے گی تو میں کوشش کروں گا بولنے کی، جی لگا کے بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یہ جو خطبہ جو پڑھتے ہیں یہ 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، میرے آقا امام علی مقام امام حسین بچپنے کا دور تھا، آپ مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے، جیسے امام علی مقام امام حسین کے چہرے پہ آتے ہوئے نظر پڑی، دل میں خیال آیا، بچپن کا زمانہ ہے، بچہ ہے چھوٹا ہے، گر نہ جائے، میرے آقا کے غلاموں پیچھے مڑ کے میرے کریم آقا سید کونین کی نظر جیسے امام علی مقام پہ پڑتی ہے، حضور دیکھنے لگے، صحابہ نے بھی مڑ کے دیکھا، جناب صدیق اکبر اٹھا کر لے آئے، جناب عمر فاروق اعظم نے چاہا میں اٹھا کے حسین کو لے آؤں، جناب عثمان غنی دیگر صحابہ نے چاہا کہ مولا حضرت امام علی مقام کو اٹھا کر لائے، میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو ٹھہر جاؤ، اٹھا کے حسین کو تم نہیں لاؤ گے، میں خود لاؤں گا، میں خود لاؤں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اشارہ فرماتے تھے، آپ تو اٹھا کے حسین کو ہاتھوں پہ لائے ہیں، آپ نے زیادہ کیا سینے سے لگایا ہے، او میرے کریم آقا آپ ارشاد فرماتے تھے، اشارہ ہوتا آپ کے دیوانے صحابہ حسین کو ہاتھوں پہ ہی نہیں سر پہ اٹھا کے لائے، او میرے آقا آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ جواب آتا ہے میرے امتی عارف رضا قریشی، بات یہ ہے میں اس لیے خود اٹھا کے لایا ہوں، حسین کو میں نے اٹھا کے پوری آنے
والی امت مسلمہ کو اور یزیدیوں کو بتانا تھا، او کافروں سن لو، تم تو میرے حسین کو کربلا میں گرانا چاہو گے، حسین وہ ہے گردن کٹ جائے گی پھر بھی اونچی رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت امام حسین، عظمت شہداء کربلا شریف، واہ سبحان اللہ۔ کیا جنان سے وعدہ نبھا دیا تو نے، کیا جنان سے وعدہ نبھا دیا تو نے، کیا جنان سے وعدہ نبھا دیا تو نے، غموں کے سائے میں بھی مسکرا دیا، غموں کے سائے میں بھی مسکرا دیا تو نے۔ میرے نانا جان آپ میرے لیے خطبے کو چھوڑ دیتے تھے، امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، نبی کی بارگاہ میں عرض کیا نانا جان خطبہ چھوڑ دیتے، بات چلتی ہے دو موقع پر، دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا کیوں؟ میرے آقا خود گئے تھے، جتنی دیر لگی آئے حضور خطبہ چھوڑا ہے، امام علی مقام کو اٹھا کے لائے، پھر خطبہ ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا نے خطبہ مکمل کیا ہے، یہ ادا میرے آقا کی سید کونین کے غلاموں، قیامت آئے گی جب بھی مسجد میں امام خطبہ دے گا بیٹھے گا، کیونکہ یاد امام حسین کی آئے گی۔ اتنی دیر لگی تو اتنی دیر لگی، جو اتنے دیر جو ٹائم لگا وہ الگ بات ہے، مگر یہ قانون بن گیا کہ جب بھی خطبہ دیا جائے گا دو خطبوں کے درمیان بیچ میں بیٹھا جائے گا، یہ بیٹھا جائے گا۔ یہ بیٹھنے کا معاملہ یہیں سے سٹارٹ ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اب آپ سٹارٹ کر دیں سبحان اللہ تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، راؤر جی لگا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا جان کی قبر انور سے آپ اپنی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب فاطمہ خاتون جنت کے پاس میں قبر انور کے پاس آئے، قدم ناز کے پاس کھڑے ہو کے کہتے، او میری ماں جی سیدہ کائنات فاطمہ، او میری ماں جی، آج میں آپ کا قبر انور کو چھوڑ کے آج وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ گھر باہر، وہ خاندان، وہ گھر بار، وہ در و دیوار چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ماں میں گھر وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا سلام لو۔ اب بار بار کہتے ماں جی میرا سلام لو، جواب نہیں آتا ہے۔ آپ نے عرض کیا ماں آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، ایک بار اپنے بیٹے حسین کو الوداع کہہ دیں، اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی بات تم نے ٹالی نہیں ہے، کبھی اس سے بلند آواز سے بات بھی نہیں کی ہے۔ او میری ماں ایک بار بھی اگر پریشانی آتی تھی اس سے پہلے آپ تڑپ جاتی تھی، میری ماں مجھے الوداع کہے، میں آج مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ اپنی خالاؤں کے مزار پرانوار پہ جاتے ہیں، آخر میں جناب آپ اس کے بعد اپنے بھائی جناب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صلاۃ و سلام قبر انور پہ پیش کرتے، اس کے بعد آپ اپنے ماموں جان جناب حضرت ابراہیم کی قبر انور پہ جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے میرے ماموں جان میں آپ کا وہی بھانجا حسین ہوں، جب ایک بار میرے کریم آقا سید کونین کا دل خوش تھا، حضور کے زانوئے مبارک پہ، حضور کی ران مبارک پہ دائیں جانب میں بیٹھا تھا، بائیں جانب پہ آپ بیٹھے تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، جناب جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا او میرے لجپال نبی جاؤ، او جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، او میرے کریم آقا ان دو بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو واپس جانا ہے، ایک کو واپس جانا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب اتنا سنا، یعنی ایک کا انتقال ہونا ہے، یا حسین رکھ لیں یا اپنا بیٹا ابراہیم رکھ لیں، میرے کریم آقا سید کونین نے جب دیکھا کہ دو بیٹوں میں سے ایک کا مطالبہ ہے، حضور نے دل میں خیال کیا اگر حسین دیتا
हूँ तो हुसैन के जाने पे अली को तकलीफ होगी, हुसैन के जाने पे फातिमा को तकलीफ होगी, हुसैन के जाने पर मुझे भी तकलीफ होगी, और मेरा बेटा इब्राहिम अगर इंतकाल करेगा तो सिर्फ मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। मेरे आका सैयद कौनैन ने हजरत इमाम हुसैन पे अपना बेटा इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। यानी इमाम हुसैन मामू जान की कब्र अनबर पे कहते हैं, मामू कल नाना जान ने आपको मेरे लिए कुर्बान किया है, आज दीन पे आ जाइए, हुसैन घर बार कुर्बान करने जा रहा, हुसैन घर कुर्बान करने जा रहा है, एक को नहीं सबको घर से लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए तो नाना ने मुझे बचाया था, नाना ने एक आपको कुर्बान मेरे लिए किया है, मैंने नाना की शरीयत के लिए घर कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने पूरा घर लेके अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अब तमाम की मज़ारात से हाजिरी देकर अपने घर आते हैं, सामान को उठाते हैं और मदीना से मक्का शरीफ जाते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हसरत भरी गम की निगाहों से मदीना शरीफ की बार बार निगाहों पर मदीना मुनव्वरा सरकार के रोज़े पुरअनवार को गुंबद खजरा को पलट पलट कर देखते जा रहे हैं। मक्का शरीफ जब पहुंच गए, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे तो मक्का में जब आप मक्का शरीफ में अब हज का टाइम चल रहा था, हज का महीना चल रहा था, जब आप मक्का शरीफ पहुंचे तो लोग कोई खाने काबा का तवाफ कर रहा था, कोई हजरे अस्वद को चूम रहा था, कोई सफा मरवा की पहाड़ी को चूम रहा था, कोई जमजम का पानी यानी जमजम शरीफ पी रहा था। मेरे करीम आका के गुलामों जैसे ही पता चला है कि नवासे रसूल सिबते पैगंबर हजरत मौला अली का लाज दुलारा फातिमा के जिगर का टुकड़ा हुसैन इब्ने अली आ गए हैं, लोगों ने अपने अपने काम छोड़ दिए, हुसैन की तरफ दौड़े और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कोई खाने काबा का तवाफ कर रहा है, कोई सफा मरवा की पहाड़ी पे चक्कर लगा रहा है, कोई जमजम का पानी पी रहा है, कोई हजरे अस्वद को चूम रहा है। मैंने कहा ओ हुज्जाज इकराम नवासे रसूल आए, तुम क्यों दौड़ते? उनके लिए सफा और मरवा वो है जिस पे अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहिम की बीबी जनाबे हाजरा ने जनाबे इस्माइल के पानी के लिए चक्कर लगाए दौड़ी है। ये हजरे अस्वद वो है जिस मेरे मुस्तफा ने एक बार चूमा है, ये खाना काबा वो है जिस पे मेरे मुस्तफा ने जिंदगी में दोबारा हज फरमाया, उस पे मेरे आका ने तवाफ किया है। ये जो जमजम है ये जनाब इस्माइल की एड़ी से लगा हुआ पानी है, ये भी तो बरकत वाला है, इसे क्यों छोड़ के जाते हो? जवाब आता है अरे रज़ा कुरैशी मानते हैं हजरे अस्वद शान वाला है इसलिए कि आका ने चूमा है, लेकिन हुसैन वो है हजरे अस्वद को एक बार चूमा है और मेरे आका ने हुसैन को पता नहीं कितने बार चूमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला शरीफ। सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद वो है जिसे मुस्तफा ने एक बार चूमा है और ये सफा मरवा की पहाड़ियां वो है जिस पे चक्कर हजरत हाजरा ने लगाई, दौड़ लगाई है, चला फिरी की है, मगर हुसैन वो है जिसे कंधों पे बिठा के मेरे मुस्तफा ने चक्कर लगाए। हुसैन वो है जिस पे मेरे मुस्तफा ने जिसे कंधों पे बिठा के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आपकी नजर नवासे रसूल पे पड़ती है कि हुजूर के दोषे मुबारक पे कंधे पे हुसैन बैठे हैं। सहाबा ने अर्ज कर दिया कितना अच्छा सवार है, कि सवारी कितनी अच्छी मिली है। मेरे आका ने सुना, हुजूर ने फरमाया गुलामों ये देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये देखो बैठने वाला सवार कितना अच्छा है, ये बैठने वाला सवार भी तो देखो कितना अच्छा
ہے میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کے غلاموں امام علی مقام امام حسین کعبہ میں پہنچتے لوگ استقبال کرتے پتہ چلتا ہے حسین کوفہ جانے کے لیے آئے ہیں سرکار کے صحابہ کو پتہ چلا حضور کے صحابہ اکرام نے عرض کیا او حسین ابن علی آپ کوفہ نہ جائیں یہ مکہ امن والا شہر ہے یہ شانتی والا شہر ہے یہاں پر امان ہے یہاں آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی نبی کے دیگر صحابہ اکرام آئے بولے حسین آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن ہم جانتے ہیں حسین یہ کوفہ تو سرزمین ہے یہ دھوکے باز لوگ ہیں یہ دغا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ میں دغا کیا انہوں نے آپ کے والد محترم مولا علی شیر خدا کے ساتھ میں دغا کیا انہیں شہید کیا گیا میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں سب کی سنتے رہے امام علی مقام امام حسین فرماتے او میرے نانا جان کے وفادار صحابہ میں نہیں جاتا مگر دیکھو میرے پاس میں وہاں سے خطوط کتنے آئے ہیں اگر میں نہیں جاتا ہوں نانا جہان سے کل بروز محشر کوفیوں نے کہہ دیا او کریم آقا ہم نے حسین کو بیعت کے لیے بلایا تھا حسین بیعت کروانے کے لیے نہیں آئے ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کی ہے ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کی ہے امام علی مقام امام حسین کے پاس مجبوری یہ تھی کہ آپ کے پاس خطوط آئے تھے بار بار ادھر سے بلایا جا رہا تھا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ اکرام کی باتوں کو سن کر ایک راستہ نکالا وہ راستہ کیا ہے آپ جی لگا کے بولے تو بات آگے بڑھے اور جی لگا کے بول دیجیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں اگر بولتا رہوں پوری بستار کے ساتھ اگر بولوں گا تو بولتا رہوں گا تو راتیں ختم ہوتی جائیں گی مگر بہرحال وقت زیادہ اس میں لگے گا مگر شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جی لگا کے بولیے سبحان اللہ اور طلب کے بولتے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ نکالا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل تھے آپ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کوفہ چلے جائیں اگر حالات سازگار ہوں وہاں کے حالات اچھے لگیں تو آپ مجھے خط لکھ دینا کہ حسین آپ آ جائیں اگر حالات اچھے نہیں ہیں جیسے بھی حالات ہوں اس کے بارے میں مجھے باخبر کریں اگر وہ آپ پر میری بیعت آپ کے ہاتھوں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی بات نہیں میں بھی آ جاتا ہوں جی لگا کے بولے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیج دیا آپ کے بھائی کوفہ چلے گئے امام علی مقام کی بیعت جب آپ کوفہ پہنچے ان لوگوں نے آپ کی عزت و تکریم کی آپ کو عزت سے نوازا کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی پیر چومتا ہے کوئی سینے سے لگاتا ہے امام علی مقام کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کے دل میں خیال آیا یہ تو جب مجھ سے اتنا پیار کرتے پھر نوازا رسول حسین آئیں گے اس سے کتنا پیار کریں گے آپ نے دیکھا کہ کئی ہزار لوگ نمازوں میں تو تین وقت کی نمازوں میں کئی ہزار لوگ کوفہ کی مسجد میں امام علی مقام کی بیعت کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ تیار ہو گئے آپ نے فوراً خط لکھ دیا حسین ابن علی آپ بھائی یہاں پہ آ جائیں یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں یہ آپ سے محبت کرتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بھی آپ کی بیعت کر لی ادھر امام علی مقام تک یہ خط پہنچتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط روانہ ہوتا ادھر ابن زیاد آ جاتا ہے گورنر بن کے اس نے امام علی مقام کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا آپ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے بچے گئے تھے انہیں بھی شہید کرا دیا گیا امام حسین اب مکہ سے کربلا کے لیے اپنے قافلے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو لے کے بہنوں کو لے کر آپ جاتے امام علی مقام کچھ جانے ساران امام حسین بھی آپ کے ساتھ میں آپ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے راستے میں دل میں خیال آیا کہ آپ پھر معاملہ دیکھنے کے لیے کوفہ اپنے حالات کیسے کوفہ کے ایک قاصد کو بیچتے ہیں جن کا نام حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے غلام حضرت قیس کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا ادھر ابن زیاد اس لعین نے چاروں طرف سے کوفہ کا ناکہ بندی کر لی چاروں طرف سے اپنے اپنے سپاہیوں کو کوفہ کے چاروں طرف بٹھا دیا گیا اس نے گھیراؤ کر دیا جو بھی حسین کی طرف سے آئے اسے گرفتار کر کے ہمارے دربار میں گورنر ہاؤس میں دارالامارت میں لایا جائے جب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے جیسے ہی سپاہی کی ابن زیاد کے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے بولے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو بولے میں مکہ سے آیا ہوں بولے
کون ہو؟ بولے حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ بولے میں کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ امام علی مقام کے بھائی امام حسین کے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت حسین کی کرتے کہ نہیں کرتے؟ پتہ چلا اس سپاہی نے کہا او آنے والے مسافر، تم کہتے ہو مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا ہے ان کی زبانی، مگر ہم تو کہیں گے شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں جب اتنا سنا ہے، تیبر حضرت قیس بن مصر کا بدل جاتا ہے اور آپ کو پکڑ کے دارالامارت پہ پاس دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے پاس میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے جیسے ہی پہنچے حضرت قیس بن مصر سے کہنے لگا، بولے کیوں آئے ہو؟ بولے حسین کے محبت کرنے والوں کو چیک کرنے آیا ہوں، کتنا محبت کرنے والے موجود ہیں، کتنے لوگ ان کی بیعت کرنے کو تیار۔ بولے تجھے پتا نہیں ہے کوفہ میں حسین کی بیعت نہیں کی جائے گی، بیعت یزید کی جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوفہ میں بات کیا چل رہی ہے؟ یہاں جو یزید کی بیعت کرے گا وہ زندہ رہے گا، ورنہ اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جناب قیس بن مصر سے اتنا کہا، حضرت قیس کا دماغ اور زیادہ تیبر بدلنے لگے۔ آپ سمجھتے تھے ماحول کچھ اور ہے، جب وہاں کا حالات دیکھے تو آپ پریشان ہونے لگے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کر، اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو حسین کو برا کہے، حسین کے نانے کو برا کہے، حسین کے ماموں کو برا کہے اور حسین کی ماں حسین کے باپ کو برا کہے۔ اب حسین والا جو ہوتا ہے یاد رکھنا، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، جس کے اندر عشق ہوتا ہے نا وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مال کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہوتا ہے۔ جناب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دل میں خیال کیا، جلال تو آیا، غصہ بھی آیا کہ یہ حسین کو برا بھلا کہتا ہے، مگر دماغ سے کام لیا۔ بولے چلو کوئی بات نہیں، بولا دارالامارت کی چھت پہ چل اور حسین ابن علی کو برا کہو، اور حضرت مولا علی ان کے والد اور ان کی ماں حضرت فاطمہ خاتون جنت اور مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں غلط الفاظ بول کر ابن زیاد وہ لعین نے کہا کہ جا کر دارالامارت کی چھت پہ جا کر انہیں برا کہے، مگر حضرت قیس جو غلام تھے امام حسین کے وہ کیسے بول سکتے تھے؟ بولے چلو کوئی بات نہیں ہے، چل مجھے دارالامارت کی چھت پہ چڑھا، مجھے دارالامارت کی چھت پہ چڑھا۔ جب وہ دارالامارت کی چھت پہ چڑھے وہ سمجھ رہا تھا تیر بالکل نشانے پہ پھٹ بیٹھا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کام بن گیا ہے، کیونکہ حضرت قیس بن مصر بولے کوئی بات نہیں، چل مجھے چڑھا دے، تو نے کہا ہے میں بولوں گا۔ اب جیسے ہی آپ چھت پہ چڑھتے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بلواتا ہے تو کیسا بلواتا ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا عشق جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے، جی لگا کے ایک بار سب لوگ کہیں یا رسول اللہ۔ جناب قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ دارالامارت کی چھت پہ چڑھے، وہ بولا کہ امام حسین کے بارے میں برا کہنے کے لیے بھیجا گیا، اس کے والد کو برا کہنے، مولا علی کے بارے میں کہا گیا۔ میرے کریم کا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام علی مقام کا قاصد امام حسین کا ماننے والے جناب حضرت قیس بن مصر جب کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ پہنچتے دارالامارت کی چھت پہ چڑھ کے بولے او لوگوں کان کے پردے کھولو، دل کا دروازہ کھولو اور میری ایک ایک بات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو۔ آج تمہیں بتا دوں گا حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے، باطل کون ہے، حق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، برا کون ہے، اچھا کون ہے۔ جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ آپ دارالامارت کی چھت پہ چڑھتے ہیں، آپ نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا حسین کو برا کہے، میں اس حسین کو ویسے برا کہوں، وہ حسین جسے میرے کریم آقا نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو اس حسین کو میں کیسے برا کہوں گا؟ وہ حسین جس کے بارے میں یہ کہتا حسین کو برا کہے، میں اس حسین کو کیسے برا کہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے او میرے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لجپال نبی نے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا اور کہا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرمائے۔ میرے آقا نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا، میرے آقا نے ہمیں بھی ساتھ لے لیا، یعنی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے یہ مانگا ہے، اللہ سے میرے آقا نے عرض کیا مولا جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما، میں اس حسین کو کیسے برا کہوں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام و جناب حضرت قیس، یہ سرکار حضرت امام علی مقام کے گھر کی اور امام علی مقام کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے۔ گورنر ہاؤس میں دیکھیں بولنے والا ایک نبی کا غلام ہے، گورنر بھی یزیدی ہے، دارا لشکر بھی یزیدی ہے، سپاہی بھی یزیدی ہے، مگر تنہا حسین کا غلام بول رہا ہے، وہ سینہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کے قاضی جناب حضرت قیس بولے میں اس فاطمہ حضرت امام علی مقام کی ماں ان کے بارے میں کیسے کہوں، میں برا کیسے بول سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو میں کیسے برا کہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا سیدۃ فاطمہ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں اس فاطمہ کے بارے میں کیسے زبان کھولوں، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت جب میدان محشر قائم ہوگا، جب پلسرات سے حضرت فاطمہ گزر رہی ہوں گی، منادی ندا کرنے والا کہہ رہا ہوگا او اہل محشر نظروں کو جھکا لو، میرے لجپال نبی کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، میں اس علی کے بارے میں یہ کہتا ہے علی کو برا کہے، علی کے بارے میں کیسے برا کہوں، وہ علی جس کے بارے میں کریم آقا سید کونین نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کے شہر کا دروازہ میرا علی ہے، میں اس علی کو کیسے برا کہوں جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میرے کریم آقا نے فرمایا ہے جو میرے آقا کے غلام و جناب مولا علی جو علم کا شہر ہے، جب بات علم کی آئی مولا علی کی آئی تو ایک واقعہ سننے طلب جائیں گے، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ کون مولا علی؟ میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ، جلدی جلدی سنیں گے بات پڑ جائے گی، جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بولے یا رسول اللہ، کچھ کم بلتی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، جی لگا کے یار جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ۔ کون مولا علی؟ حضرت مولا علی کے علم کی بات بتا دوں، مولا علی کی شان پتہ چل جائے گی، جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بار ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہو سوال کرو، آج علی آپ کو جواب دے گا، جو سوال کرو گے، یہ بڑی بات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، دنیا میں کیا کیا ہے، علی کہتے ہیں جو سوال کرو گے علی اس کا جواب دے گا۔ اب جی لگا کے بولیں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میں نے یہی جملہ چھتیس گڑھ راج نند گاؤں میں ابھی 4 روز جب پہلے بولا تھا تو ایک ہنگامہ تھا، آپ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، او لوگو مجھ سے آج جو سوال چاہو علی تمہیں سوال کا جواب دے گا۔ ایک وفد آئے یہودیوں کا ایک گروہ آیا، آ کے پتہ چلا، وہ کہنے لگے علی ہم نے سنا ہے تم نے سوال کی، تم نے یہ کہا ہے تمہارا دعویٰ ہے جو سوال کرو گے تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا کے داماد فاتح خیبر حسنین کے بابا جناب حضرت مولا علی آپ نے فرمایا ہاں میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہودیوں کا لشکر کہنے لگا ہاں تم ہر ایک کا جواب دے دو گے؟ بولے ہاں میں ہر ایک کا جواب دوں گا، اس لیے کہ میں اس کا پڑھایا ہوا ہوں، میں اس استاد کا پڑھایا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا نہیں، میں اس استاد کا پڑھایا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا نہیں، کیونکہ اللہ جس کے بارے میں فرماتا سنقرئک کا فلا تنسا، او محبوب نبی میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا جو تم کبھی نہیں بھولو گے، میں بغیر بھولے ہوئے والے انسان کا پڑھایا ہوا ہوں، میں اس کا
کا شاگرد ہوں، میں نے اس سے پڑھا ہے جو کبھی بھولتا نہیں، میرا استاد بھولنے والا نہیں۔ حضرت مولا علی سے انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ بولے مولا علی تم کہتے ہو کہ سوال کرو گے جواب دوں گا، بولے چلو ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا ہاں چلو سوال کرو جتنے بھی سوال، لیکن الگ الگ نہیں کرنا، ایک بار ہی لسٹ بنا دو جتنے سوال کرنا ہے۔ بولے بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کی طرح دوسرا کوئی نہیں، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ تین چوتھ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کا دسواں کوئی نہیں، وہ دس کیا ہے جس کا گیارہواں کوئی نہیں، وہ گیارہ کیا ہے جس کا بارہواں کوئی نہیں، وہ تیرہ کیا ہے وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہواں کوئی نہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں، وہ کون سے دشمن ہیں جو آپس میں کبھی صلح نہیں کریں گے، وہ کون سا باپ ہے، وہ کون سا انسان ہے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا، وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئی، وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے آیا، وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے، وہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتا ہے۔ جب اللہ علی نے اتنا سنا آپ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال بھی ہو تو اس کا بھی جواب لکھ دو، پھر ایک بار ہی جواب مل جائے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر اور بھی کوئی ہو سوال تو اس کا جواب، اس کا سوال لکھ دو، جواب اس کا بھی مل جائے گا۔ یہودیوں کا وفد کہنے لگا، وہ گروہ کہتا ہے اولی اگر اتنی گنتی کسی کو بتائی جائے وہ سوال کی گنتی بھول جاتا ہے، تم کہتے ہو اور سوال کرو۔ میرے کریم آقا کے داماد مولا علی نے فرمایا او یہودیوں میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو بھولنے والا نہیں، میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو بھولنے والا نہیں۔ چلو تمہارے سوال پورے ہو گئے، اب جواب سنو۔ وہ ایک تم نے کہا وہ ایک کون ہے جس کی طرح دوسرا کوئی نہیں، وہ ایک میرا رب ہے جس کی طرح دوسرا کوئی نہیں، وہ دو کا جس کی طرح تیسرا کوئی نہیں، وہ دن وہ دو کیا ہے وہ دن اور رات ہے جس کی طرح کوئی تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کی طرح چوتھا کوئی نہیں۔ میرے گریما کا سید کونین کے غلاموں مولا علی فرماتے وہ تین لو قلم کرسی جن کا چوتھا کوئی نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ چار اللہ کی آسمانی کتاب قرآن تورات زبور انجیل، یہ چار جن کا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا جن کا چھٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ پانچ نمازیں ہیں جو امت محمدیہ پہ اللہ نے فرض فرمائی ہے، وہ پانچ نمازیں جن کا چھٹا کوئی نہیں، وہ چھ کیا ہے جن کا ساتواں نہیں، وہ چھ دن ہے جس میں اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے جس کا ساتواں کوئی نہیں۔ بولے سات کیا ہے جن کا آٹھواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ سات زمینیں ہیں، ساتوں آسمان ہیں، وہ سات آسمان سات زمینیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جن کا نواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ آٹھ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بولے نو وہ آٹھ جن کا نواں کوئی نہیں، وہ نو کیا ہے جن کا دسواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 10 جناب حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے باقی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کیا جن کا 10واں کوئی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا تم نے کہا وہ 10 کیا ہے جن کا 11واں نہیں، وہ 10 روزے ہیں جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، جب آپ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 10 روزے رکھتا ہے جن کا 11 کوئی نہیں۔ اور بولے 11 کون ہے جن کا 12 کوئی نہیں۔ بولے 12 11 وہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے ڈالا جن کا 12واں کوئی نہیں۔ بولے 12 کو تم نے کہا 12 کون ہے جس کا 13واں نہیں، وہ 12 سال کے مہینے ہیں جن کا 13واں کوئی نہیں۔ وہ دو دشمن جو آپس میں کبھی صلح نہیں کرتے ہیں، جو آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، وہ دو دشمن زندگی اور موت، کبھی زندگی اور موت کا کبھی صلح نہیں ہو سکتا، کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کون ہے جو بغیر
बगैर बाप बगैर माँ के आया वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। वो औरत कौन है जो बगैर माँ और बाप के आई? वो जनाब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो कौन मर्द है जो बगैर बाप के आया? वो अल्लाह का लजपाल नबी जनाब ईसा रूहुल्लाह है जो बगैर बाप के आए। आपने कहा है वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं? वो कौन से जानवर है? वो कौन से जानवर है जो अंडा देते? मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं अरे मैं कब तक तुम्हें बताता रहूं? बस मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। हिसाब लगाते रहो, ज़हनों को दौड़ाते रहो, मसले हल करते रहो। जिसके जानवर के जिसके भी कान अंदर होंगे बड़ा कितना भी होगा अंडे देगा, और जिसके कान बाहर होंगे वो बच्चे देगा। चमगादड़ देखिए छोटा सा एक परिंदा है लेकिन कान बाहर है, बच्चे देता है। एक बड़ा शतुरमुर्ग बड़ा शतुरमुर्ग है लेकिन कान अंदर है, अंडे देता है। मेरे करीमा का के गुलामों कई टनों वजन की मछली कान अंदर मगर अंडे देती है, कान अंदर मगर अंडे देती है। जब इतना सुना यहूदियों का पूरा गिरोह कहने लगा अरे कब तक हम देखें? या तो ये दुनिया अल्लाह ने अली के सामने बनाई है या ये दुनिया उसके सामने बनाई है जिससे अली सीखता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत हजरत मौला अली, नारे तकबीर। हमें सदा लगाना है, फिर हमें सदा लगाना है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना, नाना हुसैन। अल्लाह ताला चचा जान की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी आवाज को अल्लाह सलामत रखे। जी लगा के बोलना है सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली की ये शान है। हजरत मौला अली के बाद अब वो हजरत कैस बिन मुसर, बात यही तो चल रही थी। जी लगा के बोल देना सुभान। हजरत कैस बिन मुसर रज़ी अल्लाह ताला ने दारुल अमारत की छत पे चढ़े हैं और खुतबा इमाम अली मकाम की मदह सना हो रही है। इमाम अली मकाम की शान में खुतबा पढ़ा जा रहा है। इमाम अली मकाम के घर वालों की बातें हो रही है। आपने जब इतना सब कुछ कहा तो गवर्नर हाउस से इब्ने जियाद बोला ओ लईनो ओ कूफियो देखे क्या रहे हो सिपाहियों, तुम देख रहे हो, जाओ इसको काट कर नीचे फेंक दो, इसको जाओ काट कर नीचे फेंक दो। ये हमने भेजा था हुसैन की बगावत करने के लिए, हुसैन को हुसैन के घर वालों को बुरा कहे
رہے، اس نے تو حسین کو اور حسین کے گھر والوں کی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جیسے امام علی مقام کے قاصد جناب حضرت قیس بن مصر نے آتے ہوئے جب اپنی طرف یزیدی لشکر کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا، جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے او یزیدیو، یہ تو حسین کے گھر والوں کی تعریف ہے، اب سن لو، یزید بھی جہنمی ہے، یزید کے ماننے والے بھی جہنمی، یزید کے سپاہی بھی جہنمی ہے، یزید پلیت ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید نے بے عزت کی اسلام کی عزت کی بے حرمتی کی ہے، یزید وہ ہے جس نے بہن بیٹی کا آپس میں، بھائی بہن کا رہنا آپس میں جائز قرار دے دیا، جس نے باپ ماں اور بیٹے کا رہنا ایک ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دے دیا ہے، یزید وہ ہے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں اس حسین کے بارے میں برا کیسے کہہ سکتا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ یزید پلید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا کہا ہے، وہ کہنے لگا جاؤ دارالامارت کی چھت پہ جاؤ اور جا کر اس کے جسم کو تن سے، اس کے سر کو تن سے جدا کرو، دو ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دو۔ حسین علی وقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سپاہی جناب حضرت قیس بن مصر نے جیسے اتنا دیکھا کہ وہ کاٹنے کے لیے آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے پاس میں آ رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین کا قاصد گویا کہتے ہیں او ظالمو، تم سمجھتے ہو مجھے کاٹ کے نیچے گراتے ہو، ادھر تم مجھے دارالامارت کی چھت سے گرا رہے ہو، مجھے اللہ ادھر جنتوں میں اٹھا رہا ہے، تم ادھر مجھے گرا رہے ہو، ادھر اللہ مجھے فرشتوں سے جنت میں اٹھوا رہا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین کے قاصد نے گویا کہا تھا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور یزیدیوں سن لو، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اتنا کہا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے محبت اہل بیت اور امام حسین سے محبت، یعنی امام حسین کے قاصد حضرت قیس بن مصر یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ایک پل کی حکومت ہے یزید کی، اب قیامت آئے گی تب تک حسین کی حکومت رہے گی۔ یہ مارکہ کربلا سے پہلے بے شمار لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے۔ کربلا کا واقعہ پیش ہونے سے پہلے بہت لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، لیکن کربلا کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے، کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ کیوں کہ امام حسین کے غلام آج بھی ہیں، کل بھی تھے، اور یزید کے ماننے والے کل تک تھے، لیکن امام حسین سے ٹکرایا ہے، نسلیں ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب واقعہ پورا اگر مکمل میں کروں گا یہ تو وقت بہت زیادہ لگے گا، بس شارٹ میں تھوڑی سی باتیں کربلا کے بعد کا منظر سماعت کر لیں۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ جب امام علی مقام امام حسین کے تمام بھتیجوں کو، بھائیوں کو، جانثاروں کو آپ کے جب شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن سجا آپ کی محبت میں قربانی دے کر راہ خدا میں اپنی گردن کو دے دی ہے۔ حضرت عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی گردن امام حسین کی محبت میں دی۔ حضرت زہیر بن قین بجلی اور حضرت حبیب بن مظاہر بے شمار جانثارہ نے امام حسین، جب تک امام حسین کے چاہنے والے، ماننے والے کربلا کے ریگزار پر رہے، تب تک حسین کے گھر کا ایک بچہ بھی
میدان کربلا میں انہوں نے جانے نہیں دیا. بولے حسین ہمارے ہوتے ہوئے نبی کے گھر کا کوئی بچہ جنگ کے لیے جائے یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ یہ ایک جان ہے, اگر 1000 جان بھی ہوں اور پھر میں ہم کٹ جائیں اور کٹنے کے بعد ہماری جسم کو جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور ایسے ہی 1000 بار زندگی ملتی رہے, حسین پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں. حسین پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں. امام حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کیا, اپنے بیٹے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر 6 ماہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. امام حسین خود اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پہ آخری سجدہ ادا کر کے امام حسین اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے. یعنی بتا دیا امام حسین نے اگر تمہیں سچی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے, اگر تمہیں عشق ہے مصطفیٰ سے اور مجھ سے بھی اگر پیار ہے تو نماز کی پابندی کرنا, تو نماز کی پابندی کرنا. کیونکہ حسین نے ایک رات مانگی تھی یزیدیوں سے, وہ رات اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے نہیں مانگی تھی, ان سے تعلقات بنانے کے لیے نہیں مانگی تھی. حسین نے کہا تھا او یزیدیوں ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو. بولے کیا کرو گے؟ بولے ایک رات قرآن اور عبادت کر کے نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنا, اپنے رب کو راضی. کیا اللہ امام حسین سے راضی نہیں تھا؟ امام حسین کا یہ بتانا درس دے رہا ہے, یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں, میں آج اس عالم میں کہ چاروں طرف ظلم و ستم کے بادل میرے اوپر چھائے ہوئے ہیں, مصیبت و پریشانی کے عالم میں بھی میں نماز کے لیے, عبادت کے لیے, قرآن کے لیے, تسبیح و تحلیل کے لیے ایک رات مانگ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچ جائے. عبادت اور نماز ضروری ہے, قرآن پڑھنا, عبادت کرنا, نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف امام حسین کی محبت میں آیا وقت امام حسین کا محرم کا اور تازیے بجانا شروع کر دیے اور تازیے بنانا شروع کر دیے اور ڈھول بجانا شروع کر دیے. اگر کوئی بندہ ہو تو بات بڑی بری لگتی ہے. یہی بات میں نے حضرت علی صاحب قبلہ چھتیس گڑھ راجنند گاؤں میں جب بولی تو کچھ لوگ اکڑ گئے. جب وہ اکڑ گئے تو اللہ کا کرم ہوا, احمد رضا کا غلام یہ سگے اعلیٰ حضرت, اس نے پھر ان کو پکڑا. جب پکڑا تو اللہ کا شکر ہے پہلے پکڑے مگر اعتراض بڑے بڑے ہوئے, کئی لوگ اکٹھے آئے, 2 دن تک بحث ہوتی رہی. بولے حضرت کہاں لکھا ہے؟ میں نے حوالہ نوٹ کرو, سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501 رضا فاؤنڈیشن لاہور سے جو چھپی ہے کتاب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ, اس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے تعزیہ بنانا, ڈھول بجانا اور اکھاڑا بازی کرنا, ناچنا کودنا, مروجہ تعزیہ داری یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اللہ کا کرم یہ ہوا جب دوسرا دن آیا اور بات میں ایسی ہواؤں نہیں کر رہا ہوں آپ کو, میری وہ بھی کلپ آنے والی ہے. تو دوسرا دن آیا, اللہ کا شکر ہے باقاعدہ وہاں کا ایک حساب رہتا ہے, وہاں اسٹامپ پر لکھا جاتا ہے, جو قانون بنتا ہے اسٹامپ پہ لکھا جاتا ہے. تو وہاں پر پھر اسٹامپ پہ لکھ دیا گیا اور جن لوگوں سے ڈھول کے لیے 9 تاریخ کی رات میں یہ جملہ بولا تھا, میں نے 9 کی رات میں بولا تھا, 10 میں ہونا تھا, اس سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو منع کر دیا. ڈھول والوں کو جو طے کر رکھا تھا, مٹکی والوں کو جو مٹکی ہے ڈھول بجاتے ہیں چل ڈال کے دونوں طرف سے بجانا مٹکی, تو وہاں کا رواج مٹکی بجانا اور یہ سب کرنا اور ادھر سے ادھر تعزیہ اٹھا کر لے کر جاتے تھے. میں نے یہ سب بالکل ناجائز ہے. جب انہوں نے اتنا کہا بولے ثبوت چاہیے, جب میں نے ثبوت سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ سے دیا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب قیامت آ جائے گی, وہاں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی یہ ناجائز و حرام کام نہیں ہوگا, ہاں نہیں ہوں گے یہ ناجائز کام. بالکل اسٹامپ پہ لکھ دیا گیا اور اس دن بند ہو گیا. سب کچھ طے ہونے کے بعد اور بولے اب اس کے بعد ایک روزہ امام حسین کے مزار کا بنائے گا. امام حسین کے مزار کا اچھا روزہ ایسا بنا سکتے ہیں, ایسا روزہ جیسے سرکار کے گنبد خضرا کا روزہ ہے, نقشہ بنتا ہے, خانہ کعبہ کا نقشہ ہے. بس اس معنی کر اچھا نہیں بنائیں گے تو کوئی گنہگاری نہیں ہے, بنا لیں گے بہتر ہے. اور اگر نہیں بنائیں گے تو کوئی ناجائز حرام تو نہیں ہے. ان پر اتنا بحث اور مباحثہ چل رہا ہے, کبھی یہ نہیں پوچھے گا حضرت کے کئے وقت کی نماز پڑھنا جائز ہے, کئے وقت کی ناجائز ہے, کئے وقت کی نماز کیسے پڑھی جائے گی,
اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا جائز ہے. اگر ایسے پڑھتے ہیں تو ناجائز تو نہیں ہو رہی. نماز کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے. روزے کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے. حج کے بارے میں کبھی نہیں پوچھے گا جو قرآن سے ثابت ہے. مگر بس اس بات پہ بحث کرے گا کہ یہ مستحب ہے تو یہ ناجائز کہہ دیا, یہ غلط. جو مستحب اگر کرو گے تو ثواب ملے گا, نہیں کرو گے تو کوئی عذاب بھی نہیں ہے. 11ویں شریف میں بریانی لوگوں نے بنانا سمجھ لی فرض ہے. کیا غوث اعظم جو بریانی نہیں بناتے ان کے غوث اعظم نہیں ہے کیا؟ ان کے بھی تو غوث اعظم ہے. شب برات کا حلوہ نہیں بنے گا. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, ایک بات مجھے پتا چلی وہیں کی بات, کہ لوگ اتنا طریقے سے یہ تیزے 40 میں جو کرتے نا, بالکل ریئل بات. جس دن میں پہنچا اسی دن 40واں تھا, تو وہ جب اس کی ڈیٹیل اندر تک نکالی گئی تو پتا چلا کہ جو بندے نے 40ویں کا انتظام کیا تو 40ویں کا انتظام بھی کیا بھائی صاحب, ایئر کنڈیشن بالکل ایک دم معاملہ, ایئر کنڈیشن, شادی ہال, اور کھانا بھی وہی سمجھ لو کون سا والا, VIP کھانا, کتے والا. ہاں, جو کھڑے ہو کو شادیوں میں کتے والا کھانا نہیں چل رہا ہے, کتے والا کھانا, VIP کھانا, اس کا نام بدل دیا VIP ہو گیا بھائی. مطلب جو جتنی ادائیں اختیار آدمی کر رہا ہے غلط, وہ VIP ہو گیا. جیسے پہلے کالر جس کا پھٹ جاتا تھا اس کے روح سے اوپر کو نکلتے تھے, اب شیڈ چل رہی اوپر کو روح سے والی, تو بولے اب یہ سب سے VIP شیڈ ہے. اب پہلے یہاں سے پھٹ جاتے تھے, جب پرانا ہو جاتے تھے پینٹ تو پھٹ جاتی تھی یہاں سے, تو یہاں سے پھٹ جاتی تھی تو بے عزتی کے ساتھ آدمی نگاہ سے دیکھتا تھا یار اس کے پاس پینٹ میں اثر نہیں. مگر آج وہ پھٹی ہوئی پینٹ وہ فیشن نکل آیا. پہلے نیچے سے 5 چوکے سے یہاں سے گھس جاتی تھی تو سوتے نکلتے تھے, نہیں نکلتے. اگر غلط بات بتاتا ہوں گریبان ابھی پکڑ, نیچے گھس جاتی تھی زمین میں کھچڑتے کھچڑتے تو سوتے نکلتے تھے. آج وہ سوتے کمپنی نے نکال کے دے دیے, کسی فلمی ایکٹر نے اگر نکال لیے پہن لیا تو وہ فیشن بن گیا. اللہ کے نبی کے غلاموں, یہ تمہاری ادائیں ایسی نہیں ہونا چاہیے تھی. تمہاری ادائیں تو یہ ہونا چاہیے تھی حسین نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, حسن نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, امام علی مقام کی محبت کرنے والے جانشاروں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, صدیق اکبر نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, عمر فاروق اعظم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, حضرت عثمان غنی مولا علی نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, اس بلال نے کیسے کپڑے پہنے ہیں جسے کوئی نہیں جانتا تھا. مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا, دنیا کے ہر مسلمان کی زبان پہ بلال بلال نظر آتا. ہماری ادائیں تو یہ ہونا چاہیے تھی, مگر برا لگتا ہے لوگوں کو. مگر جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے. قریشی ایک شعر پڑھ کے بعد ختم کرتا ہے, ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی. یا تو بندگی گدائی یعنی یا تو خدا کی بندگی کر یا بندوں کی بندگی کر, مگر تیرا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کر. ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی, ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. اور نماز کی بات, امام علی مقام کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بیڑی اور ہتھڑیوں میں قید کر کے امام زین العابدین کو بھی لے جایا گیا, اور حضرت امام زین العابدین کی پھوپھی حضرت زینب کو لے کے جایا گیا. قید خانے میں 40 دن تک رکھا. ایک تاریخ میں نے پڑھا تو ایک تاریخ کے اعتبار سے 34 دن رکھا, اور ایک کے اعتبار سے 40 دن رکھا. بہرحال 40 دن رکھا, 34 دن رکھا, مگر دن تو زیادہ ہو گئے 40 دن. اور وہ بھی کون سے قید خانے میں, کوفہ کے جو سب سے نیچا طبقہ یعنی بیسمنٹ والا, نیچے والا, جس میں نہ ہوا کا انتظام نہ اجالے کا انتظام, آٹا ٹوپ اندھیری تھی, وہاں پہ رکھا. امام حسین کی بہن حضرت زینب ایک دن نماز پڑھ رہی تھی. ہر دن نماز کھڑے ہو کے پڑھتی تھی, ایک دن نماز بیٹھ کر پڑھ رہی تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پھوپھی جان جناب حضرت سیدہ زینب کو نماز پڑھتے ہوئے بیٹھنے کے عالم میں دیکھا
کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. دل میں خیال آیا آج تک پھوپھی جان نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی ہے. آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سوال کیا, او میری پھوپھی جان سیدہ زینب, معاملہ کیا ہے؟ آج تک میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, آج بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے زین العابدین, وجہ یہ ہے یزید پلید کے یہاں سے کھانا آتا ہے, اتنا کم کھانا پانی آتا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریوار والوں کے لائق پورا ہی نہیں ہو پاتا ہے. او میرے بھتیجے زین العابدین, ہمیں قیدی بنے ہوئے 40 یا 34 دن گزر گئے ہیں, آج تک تیری پھوپھی نے کھانا نہیں کھایا ہے. کمزوری کی وجہ یہ ہے, اتنی کمزوری آ گئی ہے مجھ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. مگر میرے آقا کے غلاموں یہ درس دے کے چلی گئی. میرے آقا کی گھر والی, میرے آقا سید کونین کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی لگتے جگر سیدہ زینب یہ پیغام ہم امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ دے کے گئی ہیں, کسی بھی حال میں کوئی بھی وقت آ جائے, تمہارے پاس میں کپڑوں کا بھی فراوانی, تمہارے پاس میں کھانا بھی بہترین موجود ہے, ایک وقت نہیں 3 ٹائم پیٹ بھر کے اللہ تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں سلاتا بھی ہے, تمہارے پاس پورا انتظام ہے. نمازوں کی تم پابندی کرو گے تب کہنا ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزہ ہے, تب صحیح معنی میں حضرت فاطمہ کی کنیزاؤں میں شمولیت ہوگی, تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ واقعی سیدہ فاطمہ اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں سے محبت کرتی ہے. 40 دن ہو گئے ان کے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, اور یزید پلید نے آپ کو ننگے اونٹوں کے پیٹوں پر بٹھایا, اور حضرت سکینہ اور اس کے بعد میں بے شمار آپ پر مظالم اور ظلم اٹھائے گئے. یزیدیوں نے ظلم اٹھائے, مگر پھر اللہ رب العزت نے اس کا انتقام لینے کے لیے مختار سخفی کو اللہ نے تیار کیا. مختار مدینہ شریف میں حضرت زین العابدین جب وہاں سے آ گئے تو مدینہ شریف میں تھے, مختار نے ایک کو چن کے بدلہ لیا. آپ جی لگا کے بولے تو بس بات گفتگو آخری کی طرف جی لگا کے بول رہا ہوں, میں شارٹ میں بات بتا رہا ہوں ورنہ تو معاملہ اور تیزی کے زیادہ بات لگ جاتا. حضرت امام زین العابدین کے پاس مختار آیا, مختار نے کہا امام زین العابدین میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین کے قاتلوں سے ان کا انتقام لوں, بدلہ لوں. تو امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے, امام زین العابدین سے کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. امام زین العابدین نے دعا کری, یار کیوں نہ دعا کرے جس کا پورا گھر بار پورا لٹ گیا ہو, جس کے بھائی, جس کے باپ, جس کی چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر دیے گئے ہوں, اس کے دل پہ پریشانی کا عالم اور غم کا عالم کیا ہوا ہوگا وہ تو حضرت زین العابدین نبی کے گھر والے ہی جان سکتے ہیں. ہم تو بس یوں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں, اور میری تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے آج لوگ تماشے اور ڈھول بجاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں بجاتے, اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہو. تازیہ ہندوستان میں سب سے پہلے ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ, جس کی خواب تھا کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا, وہ آیا تھا, اس نے تازیہ سب سے پہلے ہندوستان میں بنایا. کسی اللہ والے نے بنایا ہوتا تب بھی بات سمجھ میں آتی, کسی بزرگ نے بنایا ہوتا دیندار نے تو بات سمجھ میں آتی. ایک بادشاہ کی ادا بناتے ہیں ہندوستانی لوگ. یہ جو لوگ اگر جائز کہتے ہیں ڈھول بجانے کو, دیکھیے ڈھول تو بجانا کہیں سے کہیں جائز ہے, ڈھول بجانا تو کوئی شریعت میں کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں, مگر وہ مزار وہ تعزیہ بنانے والا تو وہ ایک راستہ یہی والا نکالا گیا ہے کہ ایک نقشے بطور چھوٹا سا بنا کر کہیں رکھا جائے تو اس کو زیارت کر سکتے, وہ الگ بات ہے. یہ دل میں رہے کہ یہ امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے, امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے, یہ نہیں. اور یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ بنا دیا, بنا کر پھر بنا کر اس کے بعد میں کوئی ندی میں ڈالتا ہے, کوئی پانی میں ڈالتا ہے, یہ توہینی ہے, یہ عشق نہیں ہے, یہ امام حسین سے عداوت اور دشمنی ہے. بہرحال امام زین العابدین سے دعا لینے کے بعد میں مختار گیا. اب جا کر اس نے شمر پر حملہ کیا. جب شمر لعین پہ حملہ کرنے کے لیے گیا تو یہ بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا, اور جھاڑیوں سے پکڑوا کر جیسے ہی مختار کے سامنے مختار کے سپاہیوں نے پیش کیا ہے, مختار کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو جاتا ہے, آنکھیں خون سی ہو جاتی ہیں, اور مختار نے فوراً اس پہ حملہ کیا, تلوار سے اس کا وار کروا کر قتل کروایا, اور اس کو
کو تلوار سے کٹوا کر اور اس کو اس کے بعد میں جلا کر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا. پھر اس کے بعد میں عمر ابن سعد کو بلایا گیا. یہ عمر ابن سعد یہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. یہ عمر ابن سعد یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے امام حسین پر نہر فرات کے پانی کو بند کیا تھا, جس نے امام حسین پر, امام حسین کے خیمے پر, امام حسین کے گھر والوں پر جو پانی بند کیا تھا. اب اس کو جب پکڑوایا تو اس کو جب پکڑوانے کے بعد میں اتنے میں اس کو پکڑ کر سپاہی لائے مختار کے پاس. ابھی لائے ہی تھے کہ خبر مل گئی اب عمر ابن سعد کا بیٹا بھی ابو حفص بھی پکڑ لیا گیا ہے. جب اس کی خبر ملی تو اس کو پکڑ کر لائے. جب اس کو پکڑ کر لائے تو عمر ابن سعد کہنے لگا او مختار مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا پانی دے. اللہ رب العزت نے یہ ذہن میں ڈالا اور اس کو دکھانا تھا نتیجہ کہ یہ تو نے کیا کیا ہے, تجھے بھی دنیا یاد رکھے گی کیسا تو نے کرا ہے. امام حسین کے ساتھ تو اس سے برا انجام بھرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر ابن سعد کو جب پانی کی پیاس لگی تو مختار نے کہا او لعین بدبخت تجھے اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب امام حسین کے گھر والوں پر, خیمے والوں پر اور اہل بیت نبوت پہ جب تو نے پانی بند کیا نہر فرات کا پانی, جبکہ وہاں کتوں نے, جانوروں نے, ہر چیز چرند و پرند نے نہر فرات کے پانی کو تو پیا, مگر جس کے صدقے میں کل کائنات میں پانی آیا ہے اس نبی کے نوازوں کے لیے پانی کو تو نے بند کیا تھا. تجھے اس دن نہیں آئی تھی شرم. وہ شرم کر اتنے میں اس نے کہا کہ اب اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لا کر بولے اس کو قتل کرو. تو عمر بن سعد چیخنے لگا, بولے میرے بیٹے کو میرے سامنے مارو مت. اب یہ جب اتنا کہتا, مختار کہتا ہے کہ تجھے اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب تو نے حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کو تو نے شہید کروایا تھا, سگے بھتیجے قاسم کی جوانی کو لٹوایا تھا, ان کے بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم مبارک پہ تو نے تیر لگوایا تھا. اس وقت تجھے شرم نہیں آئی تھی, تجھے درد کا آج احساس ہوتا ہے. بولے میرے بیٹے کو میرے سامنے نہیں قتل کیا جائے. مختار کہتا نہیں تیرے بیٹے کو تیرے سامنے قتل کیا جائے گا. سپاہیوں نے مختار کے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کیا. یہ پھڑکتا رہا, ابھی اس کا بیٹا زمین پہ تڑپ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پھر سپاہیوں نے اس پہ بھی حملہ کیا اور اس کے قتل, اس کو بھی دو ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھولی بدبخت جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو تنے اقدس سے جدا کیا تھا, اس کو پکڑوایا. پکڑوانے کے بعد میں جب مختار کے سامنے لایا گیا تو پھر مختار نے اس کو بھی دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے رکھ دیا اور اس کو بھی کتوں کے حوالے کر دیا. لاش میں ابن زیاد یہ بھاگ گیا تھا شہر کو چھوڑ کر, 2 سال تک بھاگتا رہا. پھر ابراہیم مالک اشتری کی ایک فوج نے جا کر اس پہ حملہ کیا. پھر اس سے لڑائی ہوئی, لڑائی ہونے کے بعد جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد میں ابراہیم کی فوج نے اس کے سر کو کاٹ کے مختار کے دربار میں لا کر رکھا. جب مختار کے دربار میں لا کر رکھا اور بھی یزیدیوں کے لشکر کے سر کاٹ کاٹ کے لائے اور مختار کے دربار میں رکھے ہوئے تھے, تو اس میں ابن زیاد لعین, یہ ابن زیاد وہی ہے جس نے گورنر ہاؤس پہ یعنی حکومت کوفہ کی چھیننے کے لیے حاکم کوفہ بننے کے لالچ میں امام حسین سے جنگ کی اور امام حسین کے خون ناحق کا یہ قیامت تک کے لیے ذمہ دار ٹھہرا. اللہ اکبر کبیرہ. اس یزید پلید کی حکومت کے لالچ میں ابن زیاد نے آ کر امام حسین پہ یہ ظلم و ستم کے پاٹ آئے تو اس کے گردن کو کاٹ کر سر لے کر آئے اور مختار کے پاس جو رکھا گیا تو بے شمار سر رکھے ہوئے تھے. ایک کالا سانپ آتا ہے, آنے کے بعد وہ چاروں طرف سروں کے گھومتا ہے, مگر جہاں ابن زیاد کا سر رکھا تھا وہ منہ سے اس کے داخل ہوا اور ناک کے راستے سے نکلا. یہ 2 بار اس نے سانپ نے کیا. اب پتا چلا کہ اتنے سارے سروں میں ابن زیاد کا سر دیکھ لیا, پتا چلا کہ وہ کیڑا ضرور ہے مگر اسے پتا ہے غدار حسین کون ہے. غدار حسین کون ہے, کیڑا ہے مگر جانتا ہے وفادار کون ہے, غدار کون ہے. وہ ابن زیاد کے ہی سر کو حملہ کیوں کیا, اس لیے اسے پتا تھا یہی امام حسین کا اصلی قاتل یہی ہے. اللہ تعالی